میں یہ پیغام ایک خصوصی قاصد کے ذریعے سے بھیج رہا ہوں۔ میں بذات خود یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ تفتیش کے وقت میں ان لوگوں کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ رینڈر کارپوریشن کے ڈاکٹر جان لیسٹر جو بھی گفتگو کریں وہ میرے علم میں ہو۔ وہ جن شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں وہ سب مجھے پتہ چل جائے۔ اگر وہ کسی شخص پر اپنا شک ظاہر کریں وہ بھی مجھے معلوم ہو۔ ڈاکٹر جان لیسٹر کا اصرار ہے کہ حال ہی میں امریکی چاند راکٹ نے جو کامیابی حاصل کی ہے اور چاند کی چونکا دینے والی جو تصویریں لی ہیں ان سے دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان مناظر کی اصل ویڈیو کیسٹ گزشتہ رات چوری ہو گئی ہے اور اس کی جگہ ایک عام سی کیسٹ رکھی ہوئی ملی ہے۔ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ چاند کی یہ انوکھی فوٹوگرافی اس خصوصی راکٹ سے لی گئی تھی جس پر الیکٹرانک کیمرہ نصب ہے۔ یہ کیمرہ فوٹو الیکٹرک سیلز سے کام کرتا ہے جو کھینچی گئی تصویروں کو اس حساس ٹیپ پر منتقل کر دیتا ہے جن میں برقی مکانیت ہے۔ چاند پر بھیجے گئے راکٹ نے چاند کا چکر لگایا اور اس حصے کی منظر کشی کی جو زمین سے کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک تسلسل سے چکر لگا کر ایک بہت بڑے 8 کے ہندسے کی شکل میں چکر لگاتے ہوئے راکٹ واپس زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے حسب معمول زمین کے مدار میں چکر لگایا اور آخرکار کامیابی کے ساتھ بحرہ اوقیانوس میں اتر گیا۔ حالانکہ یہ بات سب کو معلوم تھی اور اس کی توقع بھی تھی کہ چاند کا یہ دور والا حصہ قریب والے حصے سے مختلف نہیں ہے۔ یہ حصہ کم و بیش ایسا ہی ہے جیسا زمین سے نظر آنے والے چاند کا حصہ ہے، مگر اس بات کی خوشی بے حد و حساب تھی کہ پہلی بار چاند کے اس حصے کی منظر کشی کی گئی ہے جسے اس سے پہلے انسانی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ قدرتی امر تھا کہ امریکی فضائیہ نے اس بات کی حتی الامکان کوشش کی کہ یہ مہم راز میں رہے، لہٰذا ویڈیو ٹیپ کو ایک خصوصی جیٹ طیارے کے ذریعہ سے سانتا مونیکا پہنچایا گیا جہاں امریکی فضائیہ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بلڈنگ تھی۔ اس بلڈنگ کو عرف عام میں رینڈ کارپوریشن کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کے سربراہ ڈاکٹر لیسٹر تھے۔ ٹیپ کو پروسیس کے بعد ڈاکٹر لیسٹر نے دیکھا، انہوں نے اسے انتہائی رازداری کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس وقت سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے بالکل تنہا دیکھا تھا، ان کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ ڈاکٹر لیسٹر نے اس ٹیپ میں کیا دیکھا؟ بس یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر لیسٹر نے امریکی فضائیہ اور رینڈ کارپوریشن کے تمام بڑوں کو فوری طور پر طلب کیا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں رینڈ کارپوریشن کے ان 4-5 بڑوں میں شامل تھا جنہیں اس کیسٹ کو ڈاکٹر لیسٹر کے ساتھ دیکھنے کی اجازت ملی تھی۔ ڈاکٹر لیسٹر ایک انتہائی زیرک انسان ہیں۔ وہ ایک کامیاب ریاضی دان بھی ہیں اور الیکٹرانکس کا ماہر بھی۔ انہوں نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ہے۔ 40 سالہ دبلے پتلے ڈاکٹر لیسٹر کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک ہے۔ وہ ایک ایسی بلڈنگ میں غیر معمولی اور منفرد اہمیت کا حامل ہیں جو پہلے ہی ذہین اور ماہرین لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ سانتا مونیکا میں رینڈ کارپوریشن کی اس عمارت میں 800 غیر معمولی قابل ذہین اور ماہر حضرات دن رات اپنے فرائض منصبی انتہائی جاں فشانی سے انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سائنسدان، ماہرین معاشیات، ریاضی دان، علم طبیعیات کے ماہر اور الیکٹرانکس کے ماہر کے علاوہ اور بھی بہت سے شعبوں اور علوم کے ماہرین شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے پاس 250 ماہرین اور مشیروں کی بھی فہرست ہے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر طلب کرتے رہتے ہیں اور ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ بظاہر رینڈ کارپوریشن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی اچھوتے خیال، تجویز یا مشورے پر کام کرتی ہے اور پوری ارک ریزی کے ساتھ اس منصوبے کی جزیات کا جائزہ لیتی ہے، اس کے تاریک اور روشن دونوں پہلوؤں کا بغور مشاہدہ کرتی ہے، مستقبل میں اس کے اثرات کا تجزیہ کرتی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اندازوں، حساب کتاب اور اعداد و شمار میں کامیاب رہے ہیں، مگر یہ سب کام دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں۔ اس کارپوریشن کا اصل کام سائنسی اور بالخصوص خلائی تحقیق ہے اور وہ بھی رازداری کے ساتھ۔ ہم سب رینڈ کارپوریشن کی عمارت کے اس کمرے میں جمع تھے جہاں ہمیں وہ ویڈیو کیسٹ دکھائی جانے والی تھی جس نے چاند کی سرزمین کی تہلکہ مچا دینے والی فوٹوگرافی کی تھی۔ فضائیہ کی پولیس کے جوان عمارت کے دروازوں پر کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پوری عمارت کو اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا اور چپے چپے کی کڑی نگرانی کر رہے تھے۔ غرض مکمل حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ ٹیپ دکھانے سے پہلے ڈاکٹر لیسٹر نے حاضرین کے سامنے ایک تقریر کی۔ ان کی تقریر ہی ایسی تھی کہ میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو بھی سناؤں۔ انہوں نے کہا،
حضرات، مجھے ہمیشہ سے ہی تاریخ سے دلچسپی رہی ہے، اس تاریخ سے نہیں جو نصاب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ ابتدائی انسان کی تاریخ سے، اس کی عجیب و غریب اور حیرت انگیز زندگی سے مجھے خصوصی دلچسپی رہی ہے۔ ابتدائی انسان کی کہانیاں عہد اول سے آج تک ہم لوگوں کی زبانی سنتے آئے ہیں۔ یہ کہانیاں کتابوں میں نہیں ہیں بلکہ صرف لوگوں کے سینوں میں ہیں۔ انہی کہانیوں میں ہم نے ایک ایسی تہذیب کی کہانی بھی سنی ہے جن کے لیے ہمارا عقیدہ بہت ہی عجیب و غریب اور پراسرار سا ہے۔ ہم نے دیوی دیوتاؤں کی ایک کہانی سنی ہے جو آسمان سے اتر کر زمین پر آئے اور انہوں نے انسانوں کی طرح ہماری اس زمین پر چہل قدمی کی۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر لیسٹر رک گیا، پھر اس نے اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ براعظم امریکہ میں مائن اور انکاز کے بارے میں بہت سی کہانیاں عرصہ دراز سے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سفید داڑھیوں والے یہ دیوتا ایک بار پھر زمین پر آئیں گے۔ یہ وہ دیوتا ہیں جنہوں نے زمین والوں کو ریاضی سکھائی، سائنس کا علم دیا، انہیں کچی دھات کو گلا کر خالص کرنا سکھایا، چٹانیں کاٹنی سکھائیں۔ یہ وہ دیوتا تھے جو زمین والوں کو یہ تمام علم سکھانے آسمان سے آئے تھے۔ اس وسیع و عریض بحرۂ اوقیانوس میں پولی نیشنز ہیں جو سرخ داڑھی اور سرخ سر والے سفید براق دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسٹر آئی لینڈ میں رہتے ہیں۔ اس جزیرے کو یہ لوگ جنت کی آنکھ کہہ کر پکارتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے زمین پر بسنے والے لوگ اپنی رہنمائی اور نجات کے لیے آسمانوں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتے رہے ہیں۔ ہمارے لوگ ہمیشہ ہر دور میں اس بات کے متمنی رہے کہ آسمانوں سے ان کے لیے مدد آ جائے۔ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر رک کر سب کو غور سے دیکھا، پھر کہنا شروع کیا۔ آسمانوں سے مدد طلب کرنے کا یہ دستور اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے دور کا انسان دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے، منہ سے کچھ نہیں بول رہا۔ لیکن میں آپ حضرات کو پراسرار اڑن تشتریوں اور دوسری دنیاؤں سے آنے والے 40 مسافروں کے بے تکے موضوع پر بور نہیں کروں گا۔ میرے پاس ثبوت ہے، یہاں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر لیسٹر نے کائنسکوپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے نظام شمسی میں زمین کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اس وسیع و عریض اور لامحدود کائنات میں تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور اس بات کے رنگین ثبوت ملاحظہ کیجیے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر لیسٹر نے کائنسکوپ کا بٹن دبا دیا اور سامنے اسکرین روشن ہو گئی۔ ہمارے سامنے بیرونی خلا کا خوبصورت منظر تھا۔ لگ رہا تھا جیسے ہر طرف نیلی اور سیاہ مخمل جگمگا رہی ہے۔ یہاں ستاروں کے چمکنے کا انداز بھی منفرد تھا۔ وہ سبز، پیلے، آگ کی طرح سرخ، برفانی، نیلے اور کئی رنگوں کے تھے جو بڑے حسین لگ رہے تھے۔ کمرے میں موجود سب لوگ بڑے انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ راکٹ چاند کی سرزمین کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چاند کی سرد سفیدی اور مردہ اندھیرے قریب آ رہے تھے۔ اب لیسٹر نے سرگوشی کی، اب آپ غور سے دیکھیے، یہ چاند کے دوسری طرف جا رہا ہے، اس طرف جسے انسانی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسکرین پر منظر بدلتے رہے، ہوش ربا خوفناک پہاڑ، خنجر کی دھار جیسی نوکدار پتلی چوٹیاں جو گویا چاند کی کشش کو للکار رہی تھیں کہ ہمت ہے تو آؤ، ہمیں گراؤ۔ قدیم زمانے کے گڑھے جو نہ جانے کن تبدیلیوں یا تباہیوں کی وجہ سے وجود میں آئے تھے۔ ہر طرف گڑھے، پہاڑ، وادیاں اور دراڑیں تھیں، یا آنکھوں کو نقصان پہنچانے والی تیز روشنی، یا پھر خلائے بسیط کی لامحدود سیاہی۔ راکٹ گھومتا رہا یہاں تک کہ اس نے چاند کے گرد چکر پورا کر لیا، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری پیاری زمین کا سبزی مائل نیلا ہالہ نمودار ہو گیا۔ کیسٹ ختم ہو گئی، کمرہ روشن ہو گیا۔ کمرے میں تمام لوگ ڈاکٹر لیسٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ اپنی سیٹ پر بے حس و حرکت بیٹھے تھے، ان کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں، ان کے لمبے ہاتھ آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کی انگلیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسکرین کو گھورے جا رہے تھے۔ واقعی بہت خوبصورت منظر تھے، میں نے کہا، لیکن یہ مناظر تو ہم اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چاند کے اس حصے کو ہم پہلے والے حصے سے مختلف پائیں گے۔ ڈاکٹر، آج یہ ثابت ہو گیا کہ چاند کا دور والا حصہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا قریب والا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ جب سے یہ دنیا اور چاند وجود میں آئے ہیں، یہ ویسے ہی ہیں جیسے اپنے وجود کے وقت تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہتے ہوئے ڈاکٹر لیسٹر کھڑا ہو گیا۔ ساؤنڈ پروف کمرے میں جوش اور جذبے کی شدت سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ یہ وہ کیسٹ نہیں ہے جو میں نے گزشتہ رات دیکھی تھی۔ کمرے میں فوراً ہی سنسناہٹ توڑ گئی، فضائیہ کے لوگ الرٹ نظر آنے لگے۔
سنو ازراہ کرم، میری بات سنو، کہتے ہوئے ڈاکٹر لیسٹر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا اور آنکھوں میں ویرانی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے نظر آنے والے لیسٹر اور اب والے لیسٹر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی ساری دولت چھن گئی ہو۔ ہم سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں نے فضائیہ کے ایک افسر کو دوسرے افسر سے سرگوشی میں کہتے سنا، یہ تو پاگل ہو گئے ہیں۔ سرگوشی بہت مدھم تھی، مگر میرے لیے اس کا سننا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ گزشتہ رات، لیسٹر نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گزشتہ رات ان کی آواز ایک بار پھر کپکپائی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اسے بیان کرنے کے لیے وہ طاقت جمع کر رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ گزشتہ رات میں نے کیا دیکھا تھا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ہم سب مضطرب و بے چین ہو رہے تھے۔ جو کچھ ڈاکٹر نے گزشتہ رات دیکھا تھا ہم جلد سے جلد جاننا چاہتے تھے۔ میں کیسے بتاؤں کہ میں چاند کی زمین پر عمارتیں دیکھی تھیں جو جدید طرز تعمیر کا شاہکار تھیں، ایسے طرز تعمیر کا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں کے حسین رنگوں کا کیا بیان کروں، وہاں کی عمارتیں بالکل پتلی، سیدھی، پرفضا اور بہت مضبوط و مستحکم تھیں۔ وہاں صاف شفاف پانی بھی تھا اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت بھی جن میں پکے ہوئے پھل لگے تھے۔ وہاں خوبصورت باغ بھی تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت سے خلائی جہاز بھی تھے۔ انہوں نے تھوڑی دیر رک کر پھر بولنا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر لیسٹر کوئی دکھ بھری کہانی سنا رہے ہوں۔ وہ خلائی جہاز، ان میں سے ایک اس وقت پرواز کرنے والا تھا، پھر وہ بالکل سیدھا بلند ہوا، انتہائی نرمی کے ساتھ، بہت ہی آہستگی کے ساتھ۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا بلبلہ اٹھا ہو۔ وہ بہت آہستگی سے پرواز کر گیا۔ اس کی پرواز بہت ہی عمدہ تھی، دیکھنے کے قابل۔ اچانک ان کی آواز تیز ہو گئی۔ ان کے پاس توانائی کا جو ذریعہ ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر اور طاقتور ہے، ہم سے کہیں بہتر ہے۔ امریکی فضائیہ کا ایک عہدیدار اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رات کو کوئی شخص چوری چھپے اس ریکارڈ روم میں آیا ہے اور یہاں سے اصل کیسٹ چرا کر لے گیا ہے اور اس کی جگہ اہم سی کیسٹ رکھ گیا؟ لیسٹر نے مڑ کر اس عہدیدار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں گویا اس افسر کے اندر اترتی چلی گئیں۔ پھر انہوں نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، ہاں، اور اس کیسٹ میں ایک تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے جو چاند کے اس دور والے حصے میں آباد ہے۔ آفیسر کی آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لیسٹر کی بات پر بالکل یقین نہیں کر رہا ہے۔ وہاں گویا ایک ایسی تہذیب آباد ہے جس کے مقابلے میں ہم بالکل غیر مہذب، وحشی، گنوار اور غیر ترقی یافتہ ہیں۔ ہم ابھی جنگلوں میں، غاروں میں رہ رہے ہیں اور آگ جلا کر اپنا بچاؤ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ کمرے میں بھن بھناہٹ شروع ہو گئی۔ لوگوں کی باتوں کے ہلکے ہلکے شور سے کمرہ گونج اٹھا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سب کو خاموش ہونے کو کہا۔ جب کمرے میں سکوت چھا گیا تو میں نے لیسٹر کی طرف دیکھا۔ کیا یہ ٹیپ رینڈ کارپوریشن کا بنا ہوا نہیں ہے اور کیا اسے انتہائی خفیہ طریقے سے پروسیس نہیں کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر لیسٹر نے اقرار میں سر ہلایا۔ لگ رہا تھا اس کا ذہن اس وقت کہیں اور ہے۔ تب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس پروسیس میں کیسٹ کی ڈپلیکیٹ کاپی تیار کر لے، پھر وہاں فلم بند کیے گئے تمام مناظر اس میں شامل کر لے اور آپ کے بتائے ہوئے وہ تمام مناظر نکال دے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہاں کوئی قوم آباد ہے، اور یہ سارا کام صرف ایک رات میں انجام دے ڈالے؟ کمرے میں ایک بار پھر مدھم مدھم سا شور بلند ہوا جن میں ہلکی ہلکی سی ہنسی کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ میں نے پھر کہا، یہ کارنامہ آخر کون انجام دے سکتا ہے؟ لیسٹر نے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں ذہانت اود کر آئی۔ اس کی مخصوص چستی پھرتی پھر عیاں ہو گئی تھی۔ یہ کارنامہ وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو چاند کے نظر نہ آنے والے حصے میں آباد ہیں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر لیسٹر کی تیز نظریں بڑی تیزی کے ساتھ ہم سب پر دوڑ رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں نہ جانے کیا بات تھی کہ جو بھی ان کی طرف دیکھتا گھبرا کر نظریں چکا لیتا۔ وہ یہاں ہیں، ہماری اس عمارت میں، انہوں نے ہی اس کیسٹ کو چرایا ہے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ وہ کیسٹ نہیں ہے جو میں نے گزشتہ رات دیکھی تھی، حالانکہ اس میں وہ تمام مناظر ہیں جو ہمارے راکٹ کیمرہ نے اپنے چاند کے سفر کے دوران فلمائے تھے، مگر ان میں سے وہ تمام منظر ایک ہی رات میں نکال دیے گئے ہیں جو میں نے گزشتہ رات دیکھے تھے اور جو چاند پر کسی قوم کے آباد ہونے کا ثبوت ہیں۔ کیا وہ مریخی ہیں؟ کہتے ہوئے میں نے ڈاکٹر لیسٹر کی طرف دیکھا۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر ڈاکٹر کی طرف۔ ان کی نظروں میں امید اور نا امیدی جھلک رہی تھی۔ آپ چاہیں تو انہیں مریخی بھی کہہ سکتے ہیں، لیسٹر نے نرمی سے کہا۔ یہ وہی لوگ جو کروڑوں اربوں سال پہلے ہماری زمین پر آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت سے علم سکھائے، بہت سے ہنر دیے،
انہوں نے ہماری تہذیب کو زندہ رہنے کے قابل بنایا اور یہ دور کے مسافر آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جب وہ ایک بار پھر یہاں آئیں گے۔ ڈاکٹر لیسٹر آپ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے، رینڈ کارپوریشن کے ایک افسر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں اور خلائی لوگوں یا مخلوق کے وجود کو تسلیم کر لیں تو آخر وہ اپنے آپ کو ہماری نظروں سے پوشیدہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ کیونکہ ہم ابھی تک وحشی اور اجڑ ہیں۔ ڈاکٹر لیسٹر بہت زور سے چیخے۔ ہم چالاک ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں کو ترقی دے رہے ہیں، اپنی قابلیت کو بڑھا رہے ہیں، مگر ہم نے اپنی روحوں کی طرف دھیان نہیں دیا، اپنے دل کی بات نہیں سنی، اپنے جذبات کو اہمیت نہیں دی۔ وہ ان حالات میں اس بات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں؟ ہم اس وقت تک دوسری دنیاؤں کی سوسائٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم بالغ نہ ہو جائیں۔ ہمیں سنجیدہ اور باوقار بننا ہے، اسی لیے ان لوگوں نے ان فلموں میں سے اپنے وجود والے مناظر اڑا دیے تاکہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں اور ان کی تہذیب کو گندہ نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر لیسٹر نے بہت کچھ کہا، اتنا کچھ کہ اگر وہ سب باتیں یہاں لکھی جائیں تو ایک کتاب بن جائے۔ ڈاکٹر نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ایک ایک کر کے گنوایا اور خبردار کیا کہ اگر معاشرے میں پھیلے ہوئے ان ناسوروں کو کاٹ کر نہ پھینکا گیا تو بہت جلد ہماری یہ سرسبز اور حسین سرزمین ویران ہو جائے گی۔ ہم اپنے دفاع کے لیے بنائے گئے خطرناک ایٹمی ہتھیاروں کے ہاتھوں خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کیسٹ کو خاص طریقوں سے جانچا اور پرکھا گیا اور آخرکار امریکی فضائیہ نے بڑے فخر سے یہ اعلان کیا کہ یہ کیسٹ بالکل صحیح ہے اور اصلی ہے۔ اس میں چاند کے اس دور دراز حصے کے مناظر فلم بند کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ فضائیہ نے اسے ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ ڈاکٹر لیسٹر کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ کام کی زیادتی کے باعث بیمار ہو گئے ہیں اور ان کا دماغ خاصی حد تک متاثر ہوا ہے۔ اس بات نے ڈاکٹر کو بے حد مایوس کیا کہ چاند کا دوسری طرف کا حصہ قریب والے حصے سے ذرا برابر مختلف نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر کو امید تھی کہ وہ ادھر بہت کچھ نئی باتیں دریافت کر لیں گے۔ اسی لیے ہدایت کی گئی کہ لیسٹر کا طبی معائنہ کیا جائے۔ مگر کیا واقعی ڈاکٹر لیسٹر نے غلط کہا تھا؟ ان کی ذہانت اور غیر معمولی صلاحیتوں سے اب بھی مجھے انکار نہیں۔ اسی دن شام کو میں نے وہ خصوصی لفافہ تیار کیا جس میں وہ اصل ویڈیو کیسٹ موجود تھی، جس میں وہ سارے مناظر موجود تھے جو بقول ڈاکٹر لیسٹر کے انہوں نے گزشتہ رات دیکھے تھے۔ اب یہی کیسٹ اور پیغام میں اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے سے اپنے لونر بیس کو بھیج رہا تھا، جہاں سے یہ میری اپنی سرزمین، میرے مادر وطن چاند کو بھجوا دیا جائے گا۔ میں نے زمین سے چاند تک اور چاند سے زمین تک بے شمار سفر کیے ہیں، اب تو ان کی گنتی بھی مجھے یاد نہیں، مگر لیسٹر نے جس طرح میرے اس سفر کو بیان کیا ہے وہ بہت متاثر کن ہے۔ واقعی جس دن میں چاند سے زمین کی طرف آ رہا تھا تو جس خلائی جہاز کو لیسٹر نے اسکرین پر دیکھا وہ میرا ہی تھا۔ لیسٹر کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ کسی بلبلے کی طرح ہی تو ہے، ہلکا، سبک، تیز، نرم، نازک۔